گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو تھا۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المباری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المباری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک مصطفیٰ خواب میں نہ آ جائیں یا در پہ نہ بلا لیں علاج نہیں ہوتا۔ اس کا علاج بھی یہی ہے، لا علاج مریضوں کی علاج کا یہ کلاس ہے ولی بننے کی۔ کیا بننے کی؟ جب اللہ کی طلب پیدا ہوتی ہے تو انسان اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو سالک ہو جاتا ہے، وہ اللہ والا اس کی منزلیں طے کرواتا ہے تو سالک صوفی ہو جاتا ہے، پھر صوفی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب آپ نے کیا بننے کے لیے لکھی ہے؟ ولی بننے کے لیے۔ آپ میں سے کوئی بھی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، کتاب تحفہ تن دیتے ہیں۔ آج بھی 2 کتابیں تحفہ تن دی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ پھر اپنی کلاس میں آنا ہوتا ہے۔ یہ 300 کلاسز پچھلی نیٹ پہ چلی گئی ہیں، اس کے ایڈریس دیں گے، پچھلا بھی سبق یاد کرتے رہیں، آگے سے بھی آ کے اپنی کلاس میں بیٹھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ میلاد کا مہینہ ہے، تھوڑی میلاد کی گفتگو تو بھی میں آج بتاتا ہوں کہ 10 کس چیز کا ہے۔ داتا صاحب نے حلولی کون تھے، 10 مقبول کے بعد 2 مردود شروع ہوئے، ان کی گفتگو ہوگی۔ داتا صاحب کی ایسی گفتگو ہے جب شروع ہوگی تو آپ کے دل ایسے پھول کی طرح کھل اٹھیں گے، پھول کی طرح کھل اٹھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انتہائی توجہ کے ساتھ بے شمار نیتیں کر لیں۔ علم کا دین حاصل کروں گا، سن کے آگے پہنچاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میری بات آگے پہنچائے اس کا چہرہ ہمیشہ ہی کھلا رہے، ہمیشہ ہی کھلا رہے، ہمیشہ ہی کھلا رہے، چہرے کھلے رہیں گے۔ آگے پہنچاؤں گا، جو سنوں گا یقین اور ایمان کے ساتھ اس پہ عمل کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दुरूद पाक को अपना वजीफा बनाओ कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक़ अर्ज़ व समावात से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। दुरूद हजवेरिया अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह के हबीब दानाए सबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, फरमाने खुशबूदार है, फरमाने दिल पजीर है। आप फरमाते हैं जो मुझ पर सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कल रोज़े क़यामत मेरी शफाअत उस पर वाजिब। जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसकी 30 हाजतें दुनिया में 70 आखिरत में पूरी करेगा। जो 1000 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मैं जन्नत में दाखिल हो रहा हूँगा मेरा उम्मती भी दाखिल हो रहा होगा तो हमारा कंधा आपस में छू जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, नारे हजवेरिया। या अली हजवेरी, इस नारे को और इस दुरूद पाक को सारी कायनात में मशहूर आपने करना तो रब ने है, वलियों का जिक्र रब ने अपने ज़िम्मे ले लिया। ये हर दुरूद पाक की फजीलत जो मैंने बताई है, दुरूद सल्लु अलल हबीब अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही अजमाइन वसल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सैयद हुजैर मखदूम उमम कुतुब आलम फर्द ने दुरूद पाक का एक हिस्सा किताब के इब्तिदा में दिया, एक इंतहा में, और अपने सारे मुरीदीन को और सारी उम्मत को ये पैगाम दिया अपनी बात वाली को कि दुरूद पाक के बगैर ना कोई काम शुरू जाता। उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं दुआ आसमान और जमीन के दरमियान या लटकी रहती है या अटकी रहती है, जब तक दुरूद पाक ना पढ़ा जाए रब की बारगाह में पेश होती ही नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में एक दिन अर्ज की, नबी से ज्यादा कोई करीब नहीं होता रब के, कहा कि तेरा और कुर्ब चाहता हूँ, तो फरमाया ए मूसा मेरे नबी आखिर ज़मां पे दुरूद पढ़ा कर, मैं तुझे और कुर्ब दे दूंगा। दुरूद पाक के कार्ड तकसीम होंगे बाद में। दुरूद हजवेरिया दाता साहब ने जो लिखा है, इससे पहले दुरूद गौसिया, दुरूद खिजरी, दुरूद इब्राहिमी, और ये दाता साहब ने लिखा किताब कश्फुल वजूद में। ये दुरूदें, इसकी फजीलतें, हर दुरूद की यही फजीलत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए कि हमारी और हुजूर की पहचान हो जाए। क्या हो जाए? हमारी और हुजूर की पहचान हो जाए। दाता साहब से ये लंगर तोहफे मिलते हैं, ले जाया करो। इंटरनेट कशफ टीवी और डीवीडी के जरिए दरस कशफुल महजूब देखने वाले नाज़रीन और तमाम हाज़रीन को 22 नवंबर 2019 24 रबीउन नूर 1441 हिजरी जुमा मुबारक, ईद मिलादुन नबी मुबारक। रबीउन नूर चल रहा है, हम तो मिलाद वाले हैं, हमारी ज़िंदगी भी मिलाद। पहली तो बात है हम मरते ही नहीं हैं, जगह बदलते हैं। हमारी ज़िंदगी, हमारी शादियाँ, हमारा घर बने, हमारी बेटी की शादी हो, बेटे की, हमारी शादी हो, हमने मिलाद ही मनाना है और मिलाद ही मनाया करें। आप मिलाद वाले हैं, हुजूर पाक वाले हैं। मिलाद चल रहा था हमारा सजदा, जब आप तशरीफ़ लेके आए, आपकी लेडी डॉक्टर शिफा बिनते अमर। आज हमारा दर्स नंबर 301, मौजू हलूली में मकतबा फ़िक्र। 300 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, 10 मकबूल मकातबा फ़िक्र का जिक्र हो चुका है। दाता साहब ने 2 मरदूद का शुक्र जिक्र शुरू किया, बड़ा मज़ेदार जिक्र है, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इतने बड़े आलिम के मोती प्रो देते हैं दाता साहब जब गुफ्तगू करते हैं। आगे गुफ्तगू आएगी तो आपको लुत्फ़ आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्या फरमाते हैं? आपकी मिलाद का जिक्र हो रहा था पिछली तरतीब से। अगला महीना शुरू हो जाएगा रबीउल सानी का, गौसे पाक का महीना, रबीउल गौस भी बोल, अभी रबीउल नूर है। तो क्या शिफा बिनते अमर, आपकी लेडी डॉक्टर हज़रत सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शिफा बिनते असद भी एक जगह आता है। शिफा बिनते अमर आपने 5 मौत से पिछली बार सुना दिए थे। अब महदूमा कायनात हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, मोमिना, मोहिदा, सय्यदा, तय्यबा, ताहिरा, सारी कायनात के लक़ब मैं हुज़ूर पाक की वालदा पे लगा दूं तो मेरा तब भी दिल ठंडा नहीं होता। सारी कायनात के लक़ब, सारी कायनात के 70 जहान, 18,000 जहान के लक़ब मैं हुज़ूर की वालदा के साथ लगा दूं, मेरा मन फिर भी ठंडा नहीं होता। मैं और लफ्ज़ कहाँ से लाऊं? महदूमा उम्मत, महदूमा सारी उम्मत की रहनुमा, लाल दिया मोहम्मद अरबी जैसा जो नबियों का भी इमाम है, नबियों का भी इमाम है। मैं सारी कायनात के लक़ब लगा दूं तो तब भी मेरा दिल ठंडा नहीं होता। आप फरमाती हैं जैसे ही शिफा बिनते अमर गई तो अल्लाह के हबीब ने
پورا سجدہ کیا، پورا 7 ہڈیوں کے ساتھ پورا سجدہ کیا، اور اپنی امت کو آتے ہی دنیا میں پیغام دیا، میری امت سجدہ نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، تقرب الہی کا بغیر نماز اور سجدے کے کوئی ذریعہ نہیں، کوئی ذریعہ نہیں ہے، سجدہ نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور اس کے بعد ہائے ہائے، اس کے بعد جو جملے ہیں تاریخی اللہ کے نبی کے، اللہ کے ربی حبلی امتی ربی حبلی، اعلیٰ حضرت نے ان کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، اپنی ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، فرمایا حق نے بخشا الصلاۃ والسلام، فرمایا حق نے جب حضور تشریف لے کے آئے دنیا میں تو کیا سجدے میں کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، ہائے اللہ میری امت میں دے، سب اپنا ہستی پر اجارہ، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حضور پاک کے عاشق ہیں تو ساری زندگی آقا کریم کے نقش قدم پہ گزاریں، کیونکہ زندگی آپ کی نہیں ہے، زندگی حضور کی ہے، اللہ نے آپ کو ہبا کر دیا، یا اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، فرمایا حق نے کہ بخشا الصلاۃ والسلام، کہ حبیب آپ کی امت آپ کو عطا فرما دی، اب ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں ہر کام ان کے مطابق کرنا چاہیے، ان کی زندگی کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ آپ نے ہمیں رب سے لے لیا، آپ نے ہمیں آگے دیکھو، محمد تو کریم ہے ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق تعالیٰ محمد سے بھی زیادہ کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کریم کو اسی کریم نے پیدا فرمایا، اس کریم کو اسی کریم نے پیدا فرمایا، حق تعالیٰ بھی کریم محمد بھی کریم، دو کریموں کے دو، حق تعالیٰ بھی کریم محمد بھی کریم، دو کریموں میں مجھ گناہ گار کی سنوائی، دعا کر دی، بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے کہہ دیا اوکے، اللہ نے ایک دن فرمایا کہ حبیب آپ نے اپنی امت تجھ سے مانگی ہے تو اس کی جانتا سب کچھ ہے، وہ بات کرنی ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ عصا سے کیا کرتے ہو؟ کہا پتے توڑتا ہوں، وہ جانتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پتے توڑتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا اے امت، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی امت مجھ سے ہبا تو کروا لیا، لے تو لیا، مجھے بتائیں تو کیوں؟ فرمایا یا اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں میں اپنی امت کا حساب خود لوں، جب تو میری امت کا حساب لے تو میری امت دوسری امتوں کے سامنے شرمندہ اور شرمسار نہ ہو۔ پھر اللہ حق تعالیٰ بھی کریم محمد بھی کریم، فرمایا حبیب، مفسرین لکھتے ہیں آپ اپنی امت مجھے ہبا فرما دیجئے، میں چاہتا ہوں جب میں آپ کی امت کا حساب لوں تو آپ کی امت آپ کے سامنے بھی شرمسار اور شرمیلا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں حق تعالیٰ بھی کریم محمد بھی کریم، دو کریموں میں ہم گناہ گار کی سنوائی ہے، فرمایا کہ مجھے دے دیجیے، میں چاہتا ہوں کہ جب میں ان کا حساب و کتاب کروں تو یہ آپ کے آگے بھی شرمندہ اور شرمسار نہ ہو۔ نعرہ رسالت کی بس گونج لگاتے رہا کریں کہ مصطفیٰ بھی کریم اور حق تعالیٰ بھی کریم، دو کریموں میں مجھ گناہ گار کی سنوائی ہے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں، ہمارے درس کا موضوع تھا آج ہمارا میلاد نہیں مکمل ہو سکتا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حضور، ساری کائنات جتنے جہان ہیں سب کے حضور ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جس نے دی 100 لکھی نا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتاب دی 100، تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے آگے لکھا۔ کسی نے عیسائی تھا، کسی نے کہا تو نے عیسیٰ علیہ السلام کا نام کیوں نہیں آگے لکھا؟ تو اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ کو اس نے اقبال کو پڑھ لیا ہوگا، ہمیں بھی اقبال کو پڑھ لینا چاہیے تھا۔ کیا فرمایا اقبال نے؟ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر سچ کا سبق پڑھ لو گے، میں نے پڑھا کہ پورے آسٹریلیا میں ان کا کوئی ایک شاعری بھی جھوٹا نہیں ہے، یہ ان کو لکھ کے دیا گیا۔ ہمارا یہ بیٹا آسٹریلیا جا رہا پڑھنے کے لیے، اللہ اس کے لیے دعا کریں، ایک بندہ سچ چیزیں ہماری تھی لے انہوں نے لی، پورے آسٹریلیا میں ایک بھی بندہ جھوٹا نہیں۔ اور ہمیں اپنے بندوں میں ایک بندہ سچا ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے، سچ کا دامن پکڑ لو۔ ایک صحابی نے، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی شرط پہ مسلمان ہوں گا، بس ایک بات ہے، فرمایا جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا منظور ہے، سارا دن پھرتا رہا، جو بھی کام کرے اس کو خیال ہے کہ یار یہ کیا کروں، جھوٹ بولنا پڑے، اور رات کو کیا فرمایا یا رسول اللہ پورا ہی مسلمان کر دیں۔ آپ نے گری اتنا بڑھا دیا۔ سچ بہت بڑی چیز ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اگر دنیا کے امام بننا چاہتے ہو تو سچ بولنا شروع کر دو، انصاف کرو، شجاعت کا، عدالت کا،
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ 200 درس کا موضوع حلولی مکتبہ فکر اور درس نمبر 301۔ تھوڑا سا سمجھیں داتا صاحب آپ کو سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، پھر آپ کو ذرا آسانی ہو جائے گی۔ آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں 10 مقبول مکاتبہ فکر کا ذکر کرنے کے بعد کہ حق کے بعد جب حق ظاہر ہو جائے تو اس کے علاوہ بس پھر گمراہی رہ جاتی ہے۔ اور آپ اپنے سالک کو صوفی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ حق سے جڑا رہیں، حق سے جڑا رہیں۔ شجرہ نسب پڑھتے ہیں، دن سے آپ دنیا میں تشریف لے کے آئے، یہ شجرے سب کو یاد ہونے چاہیے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، اس کے بعد مولا علی کا قول ہے، بس اپنے درس کی طرف چلے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 فاصلوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں، حضور پاک سے آپ ہاشمی سید ہیں۔ تین نسبتیں آپ کو مبارک ہو۔ حضرت علی کا قول بڑا خوبصورت قول ہے، اس کو پکڑ لیں، پلے سے باندھ لیں، ایک ہی قول بخشش کے لیے کافی ہے۔ ساری کائنات کے سارے پیغمبروں کا علم کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ کے پاس ہے، اور پیغمبروں کے بعد علم کس کے پاس؟ علی المرتضیٰ کے پاس۔ حکمت کا شہر مولا علی ان کا دروازہ، پیغمبروں کے بعد علم و حکمت کا شہر کا دروازہ کون؟ علی المرتضیٰ۔ ایک ایک بات ان کی کمال ہے، ان کا قول سنیں اور جھوم جائیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جس طرح اپنے نفس پر قابو پانے والا، اپنی خواہشات کو دبانے والا، چشم بصیرت سے دیکھنے والا اللہ سے ڈرتا ہے، کیونکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، نشانات قائم ہیں، راستہ ہموار ہے اور راہ سیدھی ہے۔ اب اس کی شرح کروں، تھوڑا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ کیا فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ آپ نے شرح فرمائی جو اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے۔ آج کے بعد کیا کرو گے؟ اپنے نفس پہ قابو پا لو۔ جب بسم اللہ، جب کوئی معاملہ کرنے لگو تو نفس کی کبھی نفس کی سائڈ نہ لو، اس کی ہمیشہ مخالفت کرو۔ پہلا گرا ہم نے یہ دیا، کیا فرمایا؟ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا لو، بس قرآن و حدیث کے مطابق زندگیاں گزارو۔ اور کیا فرمایا؟ چشم بصیرت سے دیکھتا ہے، دل سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو دل سے دیکھو۔ آنکھ دھوکہ دے جاتی ہے، دل دھوکہ نہیں دیتا۔ یہ مولا علی گر دے رہے ہیں، چشم بصیرت سے دیکھتا ہے اور وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ہر چیز واضح کر دی گئی ہے۔ 10 لاکھ حدیثیں ہیں کم و بیش، کم از کم 40 تو یاد کر لو مومنو، 40 تو یاد کر لو، 6666 کم و بیش آیات ہیں۔ سورہ یاسین تو یاد کر لو۔ حضور نے فرمایا میری خواہش ہے میرے ہر امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، حضور پاک کی خواہش پوری کر دو، آپ کی کروڑوں خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ نماز پڑھو، حضور کی آنکھیں ٹھنڈی کر دو، آپ کی ساری زندگی ٹھنڈی ہو جائے گی، آپ کی قبر جنت کی کیاری ہو جائے گی۔ نماز نہ کبھی ترک کرو، حضور نے آتے بھی یہی پیغام دیا، جاتے بھی یہی پیغام دیا، بار بار آپ کا میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، جب تک آواز بالکل سلو نہیں ہوگی آپ کی یہی آواز تھی، میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ آج امت نماز چھوڑ گئی، آج امت نماز چھوڑ گئی، امت فلاح کا رستہ چھوڑ دی، نماز کی طرف آ، فلاح کی طرف آ۔ یہ مؤذن نہیں، اللہ بلاتا آپ کامیابی کے رستے، امت نے خود چھوڑ دیے۔ آج بھی اگر یہ رستے پکڑ لو، اگر تم مسلمان ہو تو پھر کامیاب ہو۔ کیا آیت قرآن پاک کی؟ اگر تم مسلمان ہو تو پھر غالب ہو۔ آج ہم غالب نہیں ہیں، کیوں ہے؟ چیک کریں، دیکھیں تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا فرمائے، وہ والی بصیرت جو مولا علی بتا رہے ہیں، اور فرمایا راستہ واضح ہو چکا ہے، اور کیونکہ ہر چیز واضح ہو چکی ہے، نشانات قائم ہیں، راستہ ہموار ہے اور راہ سیدھی۔ اللہ یہ راہ پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو راہ مصطفیٰ لے کے آئے، صحابہ چلے، تابعین چلے، اللہ یہ راہ ہمارے لیے آسان کر دے۔ آج مل کے دعا کرو کہ یہ راہ ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے،
حضرت عطا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے. 8 واسطوں سے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مرید ہیں. 8 واسطوں سے مولا علی کے بیٹے ہیں، 9 واسطوں سے مولا علی کے مرید ہیں. اتنی بڑی نسبت ہے، بس ان کے نقش قدم پہ چل پڑو. کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام آپ کا حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت قول، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت زرعی قول، یہ درس میں بھی آئے گا. 2 پرسن کا ذکر ہوا ہے، حلولی جن کو اپنا قائد مانتے تھے، حلولی مکہ فکر والے. داتا صاحب نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دونوں بزرگ صحیح تھے. حلولیوں نے ان پر یہ باتیں منسوب ان کے ساتھ منسوب کی ہیں. اب حلول ہوتا کیا میں آپ کو بتاؤں. حلول و امتزاج اور تناسخ یہ 3 عقیدے تھے ان لوگوں میں. حلول و امتزاج اور تناسخ. حلول یہ ہے کہ جیسے ہندو بولتے ہیں رام اور کرشن اللہ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں اتر آیا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ ان میں اتر آیا، یہ اللہ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں حل ہو گیا، حلول کر گیا اللہ تعالیٰ اس میں. داتا صاحب نے فرمایا کفر. اسی طرح یہود و نصارہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ، یہ اللہ کے اوتار ہیں، اللہ ان میں اتر آیا. داتا صاحب نے اس عقیدے کی نفی کی ہے. تناسخ یہ تیسرا. حلول و امتزاج ایک ہی چیز ہے. تناسخ کا مطلب ہے ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اگر کوئی بندہ جو عقیدہ ہندوؤں کا نیک کام کرے گا، مرنے کے بعد اس کی روح نکال کے کسی نیک آدمی کے اندر ڈال دی جائے گی، بادشاہ کے اندر ڈال دی جائے گی. اگر برے کام کرے گا تو اس کی روح اگلی بار کسی جانور میں ڈال دی جائے گی. یہ تناسخ بولتے ہیں اس کو. ان تینوں چیزوں کا داتا صاحب نے رد کیا. داتا صاحب نے فرمایا ایسا ہو سکتا ہی نہیں. پھر وہ جو 2 لوگ تھے ان کی بات کو ختم کرتے ہوئے داتا صاحب نے اپنا قول یہ دیا کہ ہمیں ان 2 لوگوں سے کیا لینا دینا. توحید اصل ہے شریعت کی. اگر کوئی شخص توحید پر نہیں ہے تو تصوف جو اس کی فرو ہے، اس کی ایک شاخ ہے، جس کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہوگی اس کی شریعت بھی ٹھیک، اس کی طریقت بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. جس کی شریعت ٹھیک نہیں ہوگی اس کی طریقت کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. داتا صاحب نے مور لگا دیا. جو 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، روزہ حج زکوٰۃ کا داتا صاحب نے فرمایا عامل نہیں ہے، وہ اگر پیر ہے تو وہ فراڈی ہے. کیا ہے وہ؟ میں نے اس کی شرح کر دیا، وہ فراڈی ہے. کیونکہ جس کا دین، جس کی شریعت مکمل نہیں ہے، اس کی طریقت، آپ فرماتے ہیں طریقت تو ایک فرو ہے، ایک شاخ ہے، ایک اس کی جڑ ہے. جس کی اصل ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی جڑ کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مت صوف جو ہے یہ صحیح ہے. اصل صوفی کا جو مرید ہے متصوف ہے، وہ ہے مستہ صوف. مستہ صوف جو بھیڑیا ہے، داتا صاحب نے فرمایا جس نے لبادہ اڑا ہوا ہے اس کو داتا صاحب نے کشف المحجوب میں مستہ صوف لکھا ہے. آپ نے فرمایا یہ بھیڑیا ہے، صوفیہ کی نقل کیے ہوا ہے، ایمان بھی چھین لے گا. اور پہچان کیا بتائی ہے؟ اگر اس کی شریعت مکمل نہیں ہے، 1 سیکنڈ نہ اس کے پاس بیٹھنا، چاہے ہوا میں اڑتا ہو، چاہے پانی میں چلتا ہو. ہوا میں پرندے چلتے ہیں، پانی میں مچھلیاں چلتی ہیں. اصل اللہ کا ولی کون ہے؟ جو مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی اتباع کرنا، کبھی اس سے کرامت دیکھی ہو یا نہ دیکھی ہو، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں جو چیز توحید اور تحقیق کے خلاف ہو، جو شخص اس بات کا قائل ہو، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جو چیز توحید اور تحقیق کے خلاف ہو اور کوئی بندہ اس کا قائل ہو کہ یار ٹھیک ہے، اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. جو کسی 2 نمبر بابے کو مانتا ہو اس کا بھی دین میں کوئی حصہ نہیں ہے. داتا صاحب نے مٹھی مکا دی ہے، گالی ختم کر دی ہے. وہ تو ہے ہی ہے، ماننے والا بھی برباد ہو گیا. اب اس بات کو سمجھیں. داتا صاحب فرماتے ہیں جو چیز توحید اور تحقیق کے خلاف ہو اور کوئی شخص اس بات کا قائل ہو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. وہ اس کا قائل ہو کہ یار 5 انگلیاں ٹھیک ہی نہیں،
جبکہ حضور پاک نے ساری زندگی 4.5 ماشے سے کم ایک رنگ پہنی ہو. اگر کسی کے ہاتھ میں 5 ہیں تو خدا جانے کس کا فالوور ہے. آپ نے اس کے پاس نہیں بیٹھنا, آپ نے الیاس قادری صاحب کے پاس ہی بیٹھنا. یہ کوئی ہوا برابر بھی عمل اس کا خلاف سنت ہے تو اٹھ جاؤ, وہاں پر کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے وہاں پر, کچھ نہیں. اٹھ جاؤ. کوئی بڑا سادہ آدمی ہے, جوتے سیتا چاہ, امیر پیر کا امیر ہونا ضروری نہیں ہے, جوتے ہی سیتا ہو. کوئی عمل اس کا ہوا بھر بھی, تار بھر بھی, بال بھر بھی حضور کے عمل کے خلاف نہ ہو تو اس کے پیر چومو, کیونکہ مصطفیٰ کے قدموں پہ چلتا ہے. مصطفیٰ جتنا مرضی چاہے بازاروں میں بڑا کوئی ایسی چیز ہے جو سنت کے خلاف ہے تو سمجھو کہ کچھ نہیں ہے وہاں پر. حضرت جنید بغدادی جو داتا صاحب کے پیر و مرشد ہے فرماتے ہیں, داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے جنیدی ہونے پر فخر ہے. وہ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے سب راستے بند ہیں, سب راستے بند ہیں. ایک راستہ کھلا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ کتاب کی تصوف کی کتابوں میں اس طرح حیثیت ہے جیسے جسم کی سر پہ ہوتی ہے. آج میں نے مختلف بتا دی ہے, سر پہ ہوتی ہے. اور حضرت عبد الرحمن جامی جن کا کلام فارسی کا بڑا مشہور ہے, وہ فرماتے ہیں کہ سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا, اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکے. جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہو ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی, ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی. قرآن و حدیث کے بعد ایک کامل مرشد ہے. آؤ جڑ جائیں اس کے ساتھ, آؤ جڑ جائیں, آؤ جڑ جائیں. موضوع بس سمیٹتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. 40 سال گناہ کرتا رہا ایک شخص, آج اس کا توبہ کا واقعہ ہے. ہمارے تو بھی 40 سال کے گناہ نہیں ہیں. آج ہم اپنے رب سے پروانہ لے کے, کون سا پروانہ جو عمر بن عبدالعزیز نے لیا, لے کے اٹھیں گے. آپ کے کفن پہ پرچی گھومتی آسمان سے, عمر بن عبدالعزیز اللہ تجھ سے راضی ہے, اللہ تجھ سے راضی ہے, ساری کائنات کی کامیابیاں لے جا, کیونکہ نبی پاک کی سیرت و صورت پہ چلے. بس ایک ہی راستہ ہمارے پاس جنید بغدادی فرماتے ہیں. آج کے بعد جو یہاں کھڑے ہیں کبھی ان کی تہجد بھی قضا نہ ہو, نمازیں تو درکنار. یہ خاص کر جوان, اقبال نے جن کے بارے میں کہا مجھے فخر ہے ان جوانوں پر, آپ نے ہی ستاروں پہ کمندیں ڈال دی. آپ کی تہجدیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو, ہماری تہجدوں میں کیا پڑا. ہم تو آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں. آپ کی تہجدیں, آپ کی پاک زندگیاں چاہیے. خیال کو بھی پرگندہ نہ ہونے دینا. یاد رکھنا خیال سے خواب بنتے ہیں اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یہ جملہ میرا لے لو. حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ خیالوں کی حفاظت کیا کرو کیونکہ اللہ خیالوں پر بھی نگہبان ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہم بد خیالی کریں گے تو اللہ کو پتہ لگ جائے گا کسی کو, تو اللہ ہی تو ہمارا سب کچھ ہے, دینے لینے والا جزا سزا کا, تو اس کو ہی پتہ لگ گیا. تو لوگوں سے ہم نے بچا کے کیا کرنا ہے بد خیالی کو. اور یاد رکھیں خیال کا کیا بنتا ہے, بولو بولو, خواب بنتا ہے. اور خواب کی کیا ہوتی ہے, تعبیر ہوتی ہے. پاک خیال پاک خواب لے کے آئیں گے اور پاک تعبیریں ظاہر ہوں گی. گندے خواب, گندے خیال, گندے خواب لے کے آئیں گے اور گندی تعبیریں ظاہر ہوں گی. اس لیے خیالوں کو بھی پاک رکھا کرو. تصوف کیا سکھاتا ہے, خیالوں کو بھی پاک رکھنا. اور آج کا ہمارا موضوع میں نے اس کا کنکلوژن سینٹرل آئیڈیا آپ کو بتا دیا کہ داتا صاحب نے جو گفتگو کی ہے 2 بندوں کے بارے میں. حلولی جو لوگ تھے, حلولی کیا ہوتے ہیں اس کا بھی آپ کو پتہ لگ گیا. حلول و امتزاج ایک ہی چیز ہے. تناسخ یہ ہے کہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ روح جو ہے یہ دوبارہ اگر اچھا بندہ ہوگا تو اور اچھے میں چلی جائے گی, برا ہوگا تو اور برے میں چلی جائے گی. یہ بھی بد عقیدہ ہے. داتا صاحب نے اس کا بھی نفی کیا اور اس کا بارے میں آپ نے فرمایا. اب چلتے رہیں آگے, سنتے رہیں, تھوڑا پچھلے کے ساتھ ملاتے جائیں. 10 مقبول مکمل ہوئے ہمارے, اس کے 200 102 درس ہوئے. اور پچھلا ہمارا ایونٹ, ہمارا درس وہ سامنے ہوتا ہے. آج نئی جگہ پہ ہو رہا ہے بارش کی وجہ سے. سب کو دعوت دیا ہم ہے کہ سامنے بیٹھا کریں, نیٹ سے, انٹرنیٹ سے, کشف ٹی وی سے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ضرور جمعہ یہاں سرکار کے در دولت پہ پڑھے. اور وہ سامنے درس ہوتا ہے مزار کے ساتھ ہی, ضرور بیٹھا کریں. کتاب تحفہ تن دی جاتی ہے, مرید ہونے کا طریقہ. اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پیران پیر جن کو اپنا پیر مانتے ہوں, وہ کیسا پیر ہوگا یار. دیکھو ماموں بھی ہیں غوث پاک کے,
حضرت خواجہ معین الدین اجمیری بھانجے ہیں غوث پاک کے، اور داتا صاحب غوث پاک کے ماموں ہیں، شجرہ نسب میں، ڈائریکٹ نہیں، شجرہ نسب میں ماموں ہیں۔ اور غوث پاک کن کے ماموں ہیں؟ خواجہ معین الدین اجمیری کے، اور داتا صاحب کن کے ماموں ہیں؟ غوث پاک کے، اور پیر بھی ہیں داتا صاحب غوث پاک، دونوں کے پیر ہیں، دونوں بڑی ہستیوں کے۔ اتنی بڑی ہستی کے پاس آپ کھڑے ہیں، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جایا کریں۔ میلاد کیا ہے؟ آج اپنی زندگی سے کوئی خامی نکال لو، آپ نے میلاد بنا لیا، خوبی ڈال لو، آپ نے میلاد بنا لیا۔ کوئی جھوٹ بولتا تھا تو سچ کی نیت کر لے، کوئی نماز کو ترک کرتا تھا تو آج کے بعد نماز نہ ترک کرے، اس نے میلاد بنا لیا، داتا علی اجمیری کے در پہ آنے کا حق منا لیا۔ تو یہ 10 کو مقبول اور 2 کو مردود لکھا تھا، وہ مردود شروع ہو گئے ہیں، بس اللہ ہمیں مردودوں سے بچائے، یہی دعا کریں۔ داتا صاحب اپنے سالک کو مردودوں سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کا شاید ذکر نہ کرتا، لیکن میرا دل کیا کہ بد عقیدہ لوگوں سے اپنے مریدوں کو، ہم کون ہیں؟ ان کے مرید ہیں، سالک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل کیا کہ میں اپنے مریدوں کو، سالک بولتے ہیں جو مریدوں کی، پیروں کی محفل میں بیٹھتا ہے پھر صوفی و پھر ولی ہو جاتا ہے، میں اپنے مریدوں کو بد عقیدہ لوگوں سے بچا لوں۔ میرا دل کیا تو میں نے اس لیے ان 2 کا ذکر کر دیا۔ اتنی پاک کتاب میں ان 2 مردودوں کا ذکر آپ نے فرمایا، میں نے اس لیے کیا۔ موضوع خلولی مکتبہ فکر درس نمبر 301، آپ فرماتے ہیں اب اس کے بعد میں ان 2 گمراہ فرقوں کا ذکر کروں گا۔ اب اس کے بعد، کس کے بعد؟ 10 مقبول کے بعد۔ اب اس کے بعد میں ان 2 گمراہ فرقوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے خود کو صوفیہ سے منسوب کیا ہے، لیکن انہوں نے مجرمانہ نظریات ظاہر کیے ہیں۔ میں ایسا اس لیے کروں گا تاکہ ان کی حقیقت مخلوق کے سامنے واضح ہو جائے، اور سالک شخص یعنی صوفی سالک شخص ان سے واقف ہو کر ان کے مکر و فریب سے بچ سکے۔ باقی توفیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاصل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان کے مکر و فریب بتاؤں گا جنہوں نے لبادے اڑے ہوئے ہیں۔ کیا داتا صاحب نے ان کو لکھا ہے؟ مستاسوف، یہ بھیڑیے ہیں جو گلی گلی آپ کو نظر آئیں گے، بھیڑیے جو کہتے ہیں ہم نے نمازیں نیتی ہوئی ہیں۔ کوئی نہیں نماز نیت سکتا، مصطفیٰ کی طرح 5 وقت پڑھنی پڑے گی، امام حسین کی طرح سارا گھر اللہ کی بارگاہ میں دے کے 5 وقت پڑھنی ہوگی۔ 2-3 گھنٹے بیٹھ کے دیکھ لو، کسی بابے کی زور گئی، اثر گئی، اٹھ جاؤ وہاں سے، اٹھ جاؤ، بابا جی اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ایسا بابا چاہیے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ کتابوں میں آتا ہے 40 سال سفر میں رہے سید حجویر، نماز تو درکنار، کوئی نماز جماعت کے بغیر نہیں آپ نے پڑھی۔ 40 سال سفر میں رہے اور ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی، اور سارے جمعے جامعہ مسجد میں پڑھے، 65 سالہ عمر پائی، نمازیں تو درکنار، کبھی آپ کی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ 2 حج آپ نے فرمائے، 34 ملکوں کا دورہ کیا آپ نے، خراسان میں آپ کے 300 استاد ہیں۔ اتنا پڑھے لکھے ہیں، اتنا پڑھے لکھے ہیں، اتنا پڑھے لکھے ہیں، کوئی ناقص آئے تو کامل کر دیتے ہیں، کامل آئے تو کاملوں کا رہنما کر دیتے ہیں، کامل آئے تو کاملوں کا رہنما کر دیتے ہیں، اور اپنے مریدین کو بچانا چاہتے ہیں ان بد عقیدہ لوگوں سے، جو بد عقیدہ لوگوں کی آگے گفتگو آئے گی۔ آپ نے یہاں فوراً قرآن کی آیت دی ہے، آپ جگہ جگہ قرآن کی آیت دیتے ہیں، قرآن کے حافظ بھی تھے آپ، قرآن کے محافظ بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جب 10 لوگ کامل اور مکمل ہو گئے، اب ان 2 کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ سورہ یونس آیت نمبر 32 آپ ارشاد باری تعالیٰ فماذا بعد الحق الا الضلالہ، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ حق کے بعد داتا صاحب نے آیت دی ہے سورہ یونس آیت نمبر 32، حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ جب مصطفیٰ آ گئے ہیں، اب کسی اور کی اگر پیروی کی جائے تو وہ گمراہی ہے۔ حق کون ہے؟ مصطفیٰ کی ذات بابر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے قرآن پاک کی آیت دے کے بات شروع کی ہے، آپ فرماتے ہیں حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ 2 مکاتبہ فکر ایسے ہیں جنہوں نے خود کو صوفیہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور اس گمراہی میں وہ لوگوں کو صوفیوں کو اس گمراہی منسوب کیا ہے، اور اس گمراہی میں وہ لوگ صوفیہ کو اپنا شریک قرار دیتے ہیں۔ 2 گروہ ایسے ہیں جنہوں نے خود کو صوفیہ کے ساتھ منسوب کیا ہے، اور اس گمراہی میں وہ صوفیہ کو اپنا ساتھی قرار دیتے ہیں۔ داتا صاحب نے یہ جملہ بولا، سمجھ آیا نا، کہ وہ 2 گروہ جو ہیں صوفی نہیں ہے، لیکن کیونکہ اپنی 2 نمبری چلانے کے لیے کسی 1 نمبر کا سہارا چاہیے۔ داتا صاحب نے کہا کہ ان 2 نمبر لوگوں نے اصل صوفیوں کو اپنا سہارا بنایا، اور ان کے ساتھ غلط باتیں منسوب کی کہ یہ وہ کہتے تھے، یہ داتا صاحب نے فرمایا ایسی بات کوئی نہیں ہے،
وہ صوفی ایسا نہیں کرتے تھے، مجھے ان صوفیوں کے بارے میں پتہ ہے۔ اب آپ آگے چلیں تو کیا فرمایا کہ اور اس گمراہی میں وہ لوگ صوفیہ کو اپنا شریک قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ابو ہلمان دمشقی کی طرف منسوب ہے۔ یہ دو فرقے ہیں، ایک کی بات کر دی داتا صاحب نے، ایک فرقہ ابو ہلمان دمشقی یہ بزرگ تھے، ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے اور غلط روایتیں لوگوں کو ان کے نام سے چسپاں کر کے سناتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا۔ داتا صاحب نے کہا یہ گمراہ لوگ ہیں، ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ ایک فرقہ ابو ہلمان دمشقی کی طرف منسوب ہے جو ان کے حوالے سے ایسی روایات نقل کرتا ہے جو مشائخ طریقت کی کتابوں میں مذکور ان منسوب روایات سے مختلف ہیں، ایسی باتیں ان کے بارے میں کرتا ہے جو ان سے منسوب نہیں ہے۔ آگے چلیں، اور حلول و امتزاج اور تناسق کا عقیدہ رکھنے والے لوگ، یہ تین لوگ تھے نا، حلول و امتزاج اور تناسق، پہلے سمجھ آ گئی نا ان کی کون لوگ تھے؟ یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ان باتوں کو ابو ہلمان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایک کتاب ان میں پڑھی ہے جس میں تان کی گئی ہے ان لوگوں پر کہ یہ لوگ لانتی ہیں۔ ابو ہلمان ایسے آدمی نہیں تھے، داتا صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مشائخ یہ کہتے ہیں۔ میں نے بھی ایک کتاب میں ان پر تان دیکھی ہے اور علماء بھی ان کے بارے میں اس قسم کے نظریات رکھتے ہیں، باقی اصل حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے بھی ایک کتاب پڑھی ہے ان کے بارے میں کہ یہ بدگمانی کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، اور علماء کرام بھی ان کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں، لیکن میں یعنی کہ باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرا گروہ اپنے اقوال اور نظریات کو فارس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ فارس جو ہے نا یہ منصور خلاج کو کہتے ہیں، وہ گروہ جھوٹی باتیں حضرت منصور خلاج کی طرف منسوب کرتے تھے، داتا صاحب نے ان کی بھی نفی کی ہے۔ دوسرا گروہ اپنے اقوال اور نظریات کو فارس کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ان لوگوں کا دعویٰ ہے شیخ حسین بن منصور خلاج کا یہی مسلک تھا، لیکن یہ صرف ان لوگوں کا دعویٰ ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں ان کا دعویٰ تھا کہ یہ صرف ان کا دعویٰ ہے۔ شیخ حسین بن منصور خلاج کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ان باتوں کا قائل نہیں ہے جو باتیں وہ کرتے ہیں۔ میں نے عراق میں دیکھا ہے، شیخ ابو جعفر کے 4000 مرید تھے، یہ سب شیخ منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت منصور خلاج ایسے نہیں تھے جو لوگ یہ ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں، اور 4000 مرید تھے ان کے جو ان کے عقیدت مند تھے۔ یہ تمام حضرات ان اقوال کی وجہ سے فارس پہ لعنت کرتے تھے۔ فارس کوئی اور تھا، انہوں نے فارس منصور بن خلاج کو بنایا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ساری باتیں کرتے تھے۔ تو داتا صاحب نے کہا نہیں یہ بندہ ہی کوئی اور تھا، منصور خلاج نہیں تھے، یہ فارس نہیں تھے، تو وہ یہ باتیں ساری منصور خلاج کے ساتھ منسوب کرتے تھے۔ اور فارس پر وہ جو 4000 مرید تھے منصور خلاج کے، وہ بھی ان لوگوں پہ لعنت کرتے تھے، فارس پر لعنت کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ خلاج کی تصانیف میں صرف تحقیق پائی جاتی ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ منصور خلاج کی کتابوں میں صرف تحقیق پائی جاتی ہے۔ داتا صاحب نے 50 کتابیں پڑھی ہیں منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ۔ منصور خلاج رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب کے آئیڈیل تھے، جن کو سولی دی گئی وہ کہتے تھے کہ میں نہیں صرف حق کیا، لوگ سمجھتے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حق اپنی بات کو انجان لوگ سمجھ نہیں سکے، وصولی دے اور بس تقریباً آخری بات ہے، داتا صاحب نے اس کو گرا لگا دیا اور بس اٹھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے فارس اور ابو ہلمان کون تھے یا ان لوگوں نے کیا بیان کیا تھا، اصل بات یہ ہے جو بھی چیز توحید۔ ہائے ہائے ہائے، داتا صاحب کی بات سنیں اور چھوٹ جائیں۔ آپ نے ساری بحث کرنے کے بعد کہا کہ ہم نہیں جانتے یہ لوگ کون تھے، یعنی جو بھی تھے ہمیں ان سے کوئی لین دین نہیں ہے، ہمیں اس بات سے لین دین ہے کہ جو توحید اور شریعت کے بنیادی اصولوں پر ہٹتا ہے اس کا دین سے کوئی لین دین نہیں۔ یہ اس بات کا مقصد ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے فارس اور ابو ہلمان کون تھے یا ان لوگوں نے کیا بیان کیا تھا، اصل بات یہ ہے جو بھی چیز توحید اور تحقیق کے خلاف ہو اور جو شخص اس بات کا قائل ہو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو چیز دین کے خلاف ہو وہ بابا جتنا مرضی بھی بڑا ہو، داتا صاحب نے مور لگا دیا کہ اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دین اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ دین کیا ہے؟ اصل اور بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر وہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہوگا تو تصوف، اگر وہ مستحکم اور مضبوط نہیں ہوگا دین، تو داتا صاحب فرماتے ہیں تصوف
جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. تصوف جو دین کی فروغ یعنی نتیجے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک شاخ ہے، وہ کس طرح مضبوط ہوگا؟ اگر کسی کی شریعت ہی مضبوط نہیں ہے تو اس کی طریقت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. جس کی شریعت کا اعتبار نہ ہو اس کی طریقت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے. داتا صاحب ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں وہ کس طرح مضبوط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کرامت کا اظہار پھر کے عادت صرف اہل توحید اور اہل دین کے ساتھ محفوظ ہے. ایک کرامتیں صرف اولیاء اللہ سے ظاہر ہو سکتی ہیں. 2 نمبروں سے صرف جادو یا استدراج یا آنکھوں کا بند کر دینا یا ہپناٹائزر ہی ہو سکتا ہے. شریعت کا پابند ہوگا تو جو چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوگی اس کو کرامت بولا جائے گا. اور اگر شریعت کا پابند نہیں ہے، جو چیز اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوگی پھونک مار کے وہ سر کا درد ٹھیک کر دے گا تو وہ جادو تو ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہو سکتا. کرامت صرف ولی اللہ سے ظاہر ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی دھوکہ نہیں کھانا. داتا صاحب نے اپنے مریدوں کو کیا سمجھایا ہے؟ دھوکہ نہیں کھانا. کھول کے بات بیان کر دیا کہ دین کی اصل شریعت ہے، طریقت اس کی فروغ ہے. کوئی طریقت میں بابا شریعت کو نہیں تھامے ہوئے تو وہ دیندار نہیں ہے، وہ صوفی نہیں ہے، وہ مستہ صوف ہے. داتا صاحب نے اس کو بیڑیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بیڑیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر بابا چاہے جوتے سینے والا ہے، 5 وقت کی نماز کا پابند ہے، تہجد گزار ہے، تو پھر اس کی پیروی کرو کہ وہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. توبہ کا واقعہ چھوٹا سا لے لیتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. آخری 5 منٹ ہے کیونکہ 40 سال ایک شخص تو گناہ کرتا رہا. بنی اسرائیل میں قحط پڑ گیا، بارش ہونا بند ہو گئی تو اللہ کے نبی نے ساری امت سے کہا آؤ نماز آؤ کھلے میدان میں چلیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ بارش کر. ساری قوم چلی گئی، وہ گناہ گار بھی ساتھ تھا. وحی آئی، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے اس کو باہر نکالے گا تو بارش ہوگی. کتنے سال؟ 40 سال سے گناہ کر رہا تھا. اس نے کنکھی سے ادھر دیکھا پھر ادھر دیکھا. اس نے کہا کوئی نہیں اٹھا، میں یہ بدبخت. اس نے کہا اگر میں اٹھا تو رسوا ہو جاؤں گا ساری کائنات میں، ساری قوم میں رسوا ہو جاؤں گا اگر میں اٹھا. وہ نہیں اٹھا. اس نے جلدی سے رابطہ کیا. اس نے کہا مالک بس ایک بار معاف کر دے، مجال ہے دوبارہ کبھی کوئی ہاتھ نہیں توڑ گیا. ابھی اس نے یہ بات کی تھی تو چھما چھم بارش کی. بس کھڑے اپنے رب کو دعا بنا کے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لو اس بنی اسرائیل کے بندے کی طرف. ابھی بارش چھما چھم شروع ہوگی. اللہ رب العالمین سے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ابھی تو کوئی نہیں نکلا، بارش ہو گئی. تو اللہ پاک نے فرمایا اے موسیٰ اس نے توبہ کر لی، مجھ سے صلح کر دی تو میں نے بارش ڈال دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے دکھا کون تھا. اللہ نے فرمایا جب اس کا میرا جھگڑا چل رہا تھا میں نے تب نہیں بتایا، اب تو میری اس کی صلح ہو چکی ہے. میرا یار ہے، میرا بیٹی ہے، اب تو میں کیسے بتا سکتا ہوں. آؤ اللہ سے صلح کر لیں. آؤ خدا کی قسم اللہ سے صلح کر لیں. اللہ سے صلح کیا ہے؟ نماز کی پابندی اللہ سے صلح ہے. نماز 5 گانا اللہ سے صلح ہے. جھوٹ سے بچنا، سچ بولنا اللہ سے صلح ہے. فلم ڈرامہ گانا باجا ان سے توبہ کرنا اللہ سے صلح ہے. بد نگاہی سے بچنا اللہ سے صلح ہے. آؤ اللہ سے صلح کر لیں کہ اللہ آج کے بعد تیری بھیجی ہوئی شریعت اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قوانین اور محمد مصطفیٰ کے قوانین، اس کے بعد داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے قوانین پہ ہمیشہ اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تیری حد نہیں توڑیں گے. آج کے بعد تیری توفیق سے تجھے گواہ بنا کر تجھ سے وعدہ کرتے ہیں آج تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں یا اللہ وہ ہمارے سارے معاف کر دے. یا اللہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں تیری توفیق سے آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تو خود ہی فرماتا ہے جو بار بار توبہ کرتا ہے میری رحمت اس کے گناہوں کے آڑے آ جاتی ہے. وہ گناہ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. یا اللہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو نہ کر سکیں. اتنا کرم کر دے مصطفیٰ کے صدقے، سید حجویر کے صدقے اتنا کرم کر دے، اتنا رحم کر دے کہ ہم گناہ بھی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں. واصف واصفہ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اگر تجھے گناہ سے شرم نہیں تو تجھے توبہ سے بھی شرم نہیں ہونا چاہیے. 70 مرتبہ ایک شخص نے جب توبہ توڑی تو وہ دوبارہ توبہ نہیں کر رہا تھا. مالک نے کہا توبہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا مجھے شرم آتی ہے
تجھ سے, تو اللہ پاک نے فرمایا تو توبہ کر, مجھے تجھے معاف کرتے ہوئے شرم نہیں. یا اللہ تجھے اس 70 والے کا صدقہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں پکی توبہ دے دے, نصوحے والی توبہ کہ ہماری توبہ سے لوگ نصیحت پکڑے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما, یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یاد رکھیں اللہ کے حبیب نے فرمایا جو صدق کے دل سے توبہ کرے ایسے ہوا جیسے ابھی پیدا ہوا. نئے نامہ اعمال آپ سب کو مبارک ہوں, سفید رنگ ان کو کالا نہ کرنا, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سچ فرمایا اللہ کے نبی نے, ساتھ کو امین ہے, حق باقی رہ جاتے ہیں. جو صاحب کا نمازیں رہتی ہیں ایک کر کے ادا کرتے رہنا, آگے سے نماز نہ ضائع ہونے دینا, ہو جائے تو کر لینا, جن کے دینے لینے ہیں جتنے ہو سکے کر دینا, باقی اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے گا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یاد رکھیں اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا, نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, نماز عصر پڑھے گا جنت قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا, نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا, نماز عشاء پڑھے گا تو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. یہ درود پاک کے کارڈ بھی تقسیم کیے جائیں گے. اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا صبح و شام 10 مرتبہ پڑھے گا تو یہ درود حجویریہ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ضرور کارڈ لینا. 10 مرتبہ پڑھے گا صبح و شام, میری شفاعت اس پہ واجب. 100 مرتبہ پڑھے گا 30 حاجتیں دنیا میں پوری, 70 آخرت میں. 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کا کندھا جنت میں جاتے ہوئے حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے دولے چیتا, ساری کائنات میں حضور کی خوشبو ہے, جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں ہے جو حضور کے کندھے میں ہے. اس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ, 10 کی 100 کی 1000 کی نیت کر لیں کہ کندھا چھو جائے حضور کے کندھے سے, اور درود حجویریہ ضرور بعد میں لے کے اٹھیں. اے اللہ رب العالمین ہم میں جو کھڑا ہے بیٹھنے سے پہلے, جو بیٹھا ہے کھڑا ہونے سے پہلے, ہم سب کے گناہ معاف کریں, ہم سب کے گناہ معاف کریں. اللہ پاک حضرت اللہ اپنی ربوبیت کے صدقے, حضور سرور کائنات کے والدحا کے مقرے کے صدقے, واللیل کی زلفے امدرین کے صدقے, ما زاغ البصر وما طغى کے سرمے کے صدقے, علم نشرح کے سینے کے صدقے, پورے وجود اطہر کے صدقے, صدیق اکبر کی صداقت کے صدقے, فاروق اعظم کی عدالت کے صدقے, عثمان غنی کی شرم و حیا کے صدقے, حیدر کرار کی شجاعت و بہادری کے صدقے, علی اصغر کی لڑک پن اور علی اکبر کی جوانی کے صدقے, مولانا محمد کی شہادت کے صدقے, عباس کے بازو قلم کرانے کے صدقے, سیدہ سلام اللہ علیہ کی سفید چادر کے صدقے, امت کے اولیاء کرام کے صدقے, خصوصاً سیدی مرشدی داتا گنج بخشلی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے صدقے, ایقان کے صدقے, ایمان کے صدقے, عظمت حدیث و قرآن کے صدقے. اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان, اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان, اللہ ہم سب کی مشکلیں آسان, اللہ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے, قرض کے بوجھ اتار دے. جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو نافرمان کر دیا ان کو وہ ہمارے گناہ بخش دے, جن گناہوں نے ہماری اولادوں کو بیمار کر دیا, ہمیں بیمار کر دیا, اللہ وہ ہمارے گناہ بخش دے. ہمارے ماں باپ کو صحت دے دے, ہمیں صحت دے دے, ہمیں رزق کریم دے دے, رزق حلال دے دے, دل کو نور ایمان سے بھر دے, جیبوں کو رزق حلال سے بھر دے. اللہ کرم کر دے, اللہ فضل کر دے. مالک تو کریم ہے, مالک تو کریم ہے, مالک تو کریم ہے. ہم بوڑھے ہوتے ہیں, رزق کریم واسی پریواسا فرماتے ہیں رزق کریم وہ ہے جو کم محنت میں مل جائے. یا اللہ ہم تھوڑی محنت کر رہے ہیں تو ہم زیادہ رزق عطا فرما دیں, ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں زیادہ عبادت قبول کرتے ہیں. ہماری 5 وقت کی نماز کو اللہ سارے نوافلوں میں بدل دے. اللہ پاک تو فرماتا ہے جب میرا بندہ نوافل کی ذکر میرا قرب میں اس کو اپنا قرب بخشتا ہوں. نماز کے فرائض کے بعد جو بقیہ سنت اور نوافل ہے جب بندہ پڑھتا ہے اللہ اس کو قرب بخشتا ہے, اللہ اس کی سماعت بن جاتا ہے, اللہ اس کی بصارت بن جاتا ہے, وہ اللہ کی قدرت سے دیکھتا ہے, اللہ کی قدرت سے چلتا ہے, اللہ کی قدرت سے پکڑتا ہے, سنتا ہے. اللہ وہ ہمیں بسارتے عطا فرما دے, ہمیں سماعتیں عطا فرما دے, ہمیں اپنا ولی کر دے, ہمیں پاک کر دے, نیک کر دے, صاف کر دے, ہماری اولادوں کے رشتوں کے نیک اسباب پیدا کر دے, ان کی شادیوں کے جو خرچے ہیں ان کو پورا کر دے, اولادیں جو پڑھ رہی ہیں ان کے خرچے پورے کر دے. اللہ پاک عمران صاحب کے بیٹے کے لیے باہر کے اسباب پیدا کر دے. اللہ رب العالمین شاہد کے لیے نیک نکاح کے اسباب پیدا کر دے. جملہ جو اسباب شہریار کا, آج شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما دے. شرجیل حجویری کے گھر میں آج پروگرام ہے میلاد کا, اس میں برکت دے دے. عبداللہ حجویری کو صحت دے دے, عبداللہ حجویری قادری کو صحت دے دے, عبداللہ حجویری قادری کو صحت دے دے, ان کی والدہ کو صحت دے دے, واسی کو کامیابیاں کامرانیاں دے دے, کل جہاں کو کامیاب کر دے, ساری امت کو کامیاب کر دے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ الشَّيْءِ مَدِينَةِ فَرْشِ محمد وآلہ وصحبہ.